السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول۔ ایک ساتھی نے میسج کیا یوٹیوب میں، اس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے تمام انبیاء کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی سب انبیاء و رسولوں کی پیروی جو ہے ہم نے کرنی ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو تمام انبیاء کی پیروی کا حکم ہو، کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی ہم نے جو پیروی کرنی ہے وہ ایک رسول کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رُسُل، یعنی جمع کا صیغہ نے بیان کیا۔ اس آیت کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی جمع کا لفظ نہیں بیان فرمایا، رسول یہ واحد ہے، رسول یہ جمع ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ رسول آیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہم نے بنایا، ایک رسول اس کی طرف آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس کی قوم کی زبان میں اس کو بھیجا ہے، جو زبان قوم کی ہوتی تھی اسی زبان میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے۔ یہاں پر بھی یہ آیت واضح ہے کہ یہاں پر بھی واحد کا صیغہ آیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس کو اس کی قوم کی زبان میں ہم نے بھیجا ہے۔ اور یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں ہماری جو زبان ہے وہ اردو زبان ہے، جو ہمارا جو خطہ ہے اردو زبان کا خطہ ہے۔ یہاں پر تو یعنی کوئی ایسا رسول نہیں آیا جو اردو زبان میں ہو، اور ہمارے لیے جو کتاب ہے آسمانی کتاب وہ قرآن مجید ہے، وہ عربی زبان میں ہے، اور ہماری زبان کون سی ہے؟ اردو زبان ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے جب اللہ کے نبی آئے تھے اس وقت جو قوم تھی وہ عربی زبان تھی، اسی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو ہے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، قُلْ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ، رسول ہوں اللہ کا، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، یعنی ایک رسول جو تمام کے لیے ہے۔ یہاں پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ، جیسا کہ وہ ساتھی کہہ رہے تھے ہم نے سب کی پیروی کرنی ہے، سب کی اتباع کرنی ہے، تو ایسا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ اگرچہ کسی کا کوئی نظریہ ہے تو غلط نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب جو ہے ہمارے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی تمام کے لیے رسول ہے، کیونکہ یہاں پر ضمیر جو ہے واحد کی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، بے شک میں، یعنی انا نہیں کہ بے شک ہم، ایسا نہیں، بلکہ انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ انا رسول اللہ نہیں کہا گیا، بے شک ہم سب جو ہے
اللہ کے رسول آئے ہیں الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا آیا ہے؟ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف آیا۔ اسی طرح آپ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فی رسول اللہ، فی رسول اللہ نہیں فرمایا، یعنی تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لہٰذا ان کی پیروی کرو، ایسا نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فی رسول اللہ، ایک رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں پر جمع کا صیغہ نہیں بیان کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور یہاں پر کوئی کل لفظ کا استعمال نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے لقد کان لکم فی کل رسول اللہ، ایسا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ فی رسول اللہ فرمایا، اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایک رسول کا انکار جو ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی جو بنیادی دعوت ہوتی تھی وہ توحید ہوتی تھی، سب انبیاء جو آئے ہیں ان کا اور تمام انبیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس بات پر سب انبیاء کا اتفاق، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس بات پر تمام انبیاء متفق تھے۔ اب یہ دعوت کیونکہ ایک ہی دعوت ہے، اب اس دعوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے تمام انبیاء کی دعوت کا انکار ہے۔ جتنے بھی یعنی قومیں آئی ہیں، مثال کے طور پر قوم سمود آئی ہے، قوم شعیب آئی ہے، تو قوم لوط آئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ جو ہے ان انبیاء کے ساتھ کیا ہے، اور ان قوموں کا تذکرہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء جو ہے جس قوم کی طرف گئے ہیں تو اس قوم کا جو نبی ہوتا تھا اس نبی کا ذکر اسی قوم کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اس نبی کا ذکر کسی دوسری قوم کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ تو یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسولوں کی پیروی جو ہے وہ صرف اور صرف توحید میں ہے، توحید کی تعلیمات میں ہے، کیونکہ اس میں اتفاق ہے۔ اب اور اسی طرح تمام انبیاء پر ایمان بھی لانا ہے۔ اس طرح اگر کسی بھی قوم نے جب بھی کسی قوم نے کسی نبی کی اس بات میں نافرمانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اس نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ آئیے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے المرسلین، رسولوں کو، یہاں پر جمع ہے المرسلین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے مرسلین، رسولوں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا سمودیوں نے المرسلین، رسولوں کو۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے المرسلین ارشاد فرمایا، یعنی تمام رسولوں کو اس نے جھٹلایا، ان کی قوموں نے جھٹلایا، حالانکہ تمام رسول ان کی طرف نہیں گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں سے ایک اصول اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے
ایک قانون بتلانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے ایک رسول کا انکار، ایک نبی کا انکار تمام رسولوں کا، تمام انبیاء کا انکار ہے۔ جو انسان ایک پیغمبر کا انکار کرتا ہے وہ تمام رسولوں کا منکر ہے، تمام انبیاء کا منکر ہے، تمام رسولوں کا منکر ہے، کیونکہ جو بنیادی دعوت ہے ان کی وہ توحید کی دعوت ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو چیز قرآن مجید سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے ہم اس کو مانیں، اور اپنی طرف سے جو ہے عقائد اور نظریات بیان نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔